فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مریم کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا، اس کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ کا تذکرہ آیا، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے اور ان کی پیدائش کیسے ہوئی، اور وہ اللہ کے بندے، اس کے غلام اور اس کے رسول تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹوں کا ذکر کیا، اسماعیل اور اسحاق کا، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ پھر بالعموم ذکر کیا کہ ہم نے جن بندوں پہ اپنی نعمت کی، نبیوں میں سے جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی کچھ خصوصیات، کچھ ایسی صفات جن میں ان کی شہرت ہوئی، اللہ نے ان کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ جب ان انبیاء کا ذکر ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ۔ ان انبیاء کے بعد ایسے جانشین آئے جو ان کے ناخلف ٹھہرے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ فسوف یلقون غیا، تو یہ لوگ عنقریب غی کا سامنا کر لیں گے۔ اور غی کی حقیقت میں دو تفسیریں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ بے نمازی تھے، نہیں، نماز کو ضائع کرنے والے تھے، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، جب دل چاہا مسجد آ گئے، جب چاہ نہیں آئے۔ ان کو جہنم کی اس وادی میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایسے لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایک آدمی ہدایت کے راستے پر باقی رہنا چاہتا ہے، گمراہی سے بچنا چاہتا ہے،
تو ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ نماز انسان کو ہدایت کے قریب لے کے جاتی ہے، برائیوں سے اسے دور رکھتی ہے۔ یہی بات قرآن نے دوسرے مقام پہ کہی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی جا رہی آپ اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحشا اور منکر سے روک دیتی ہے۔ فحشا کھلی ہوئی برائیاں اور منکر ہر غلط کام۔ تو نماز انسان کو ہر طرح کی برائی سے روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے وہ یہ جان لیں کہ ان کی زندگی کے اندر جتنے معاملات آئیں گے سارے معاملات کے اندر وہ لاپرواہ ہو جائیں گے۔ یہ سزا ہے ان کی کہ جب تم نے اللہ کے حق کو مار دیا، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو نہیں پہچانا، تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں تمہارا جو فائدہ ہے اس سے تمہیں محروم کر دیا جائے۔ کہ انسان پھر کیا کرے گا؟ رات و دن وہ دوڑ بھاگ کر رہا ہے، صبح و شام کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کس لیے؟ دکان کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے، نوکری اور تجارت کے لیے۔ کیا قارون کے خزانے سے زیادہ جمع کر لے گا؟ جتنا بھی وہ خزانہ جمع کر لے، 2 روٹی 4 روٹی سے زیادہ تو نہیں کھا پائے گا۔ ایک لباس جو پہنتا وہی پہن پائے گا، اور ایک دن جتنی بھی اس نے دنیا جمع کی ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے ایک دوسری دنیا کی طرف جس کا آخرت نام ہے وہاں وہ چلا جائے گا۔ اور جس کے لیے وہ رات و دن دوڑ بھاگ کرتا رہا، مغز ماری کی اس نے، اپنے اوقات، اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنی طاقت سب لگا دیا، کس لیے؟ کہ دنیا میں ہم بہت مالدار بن جائیں۔ اس پوری دولت کے انبار کو، زمین جائیداد کو، اور جو کچھ بھی اس نے پیسہ جمع کیا یا سونا چاندی جمع کیے، سب یہ اس دنیا میں چھوڑ کر کے وہ چلا جائے گا۔ کیا اس کے ساتھ جائے گا؟ صرف اس کا عمل۔ اس بات کو اکثر انسان سوچ نہیں پاتے، وہ غفلت کا شکار ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یتبع المیت ثلاثۃ، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، اس کے جنازے کے ساتھ یا اس کی لاش کے ساتھ۔ اہلہ ومالہ، ایک اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، بال بچے، دوست یار، یہ لوگ جاتے ہیں اسے جنازہ جو ہے لے کر کے دفن کرنے کے لیے۔ اس کا مال جاتا ہے، جیسے اگر اس کے پاس نوکر چاکر ہیں، اس کی گاڑیاں ہیں، تو لوگ ان گاڑیوں میں بیٹھ کر کے چلو بھائی قبرستان چلنا ہے، دور ہے یہاں سے، وہ ساری گاڑیاں اسے دفنانے کے بعد واپس آ جاتی ہیں۔
اور یہ دو واپس آ گئی. تین چیزیں پیچھے گئیں، اہلہ و مالہ و عملہ. دو ساتھ میں گئے اور واپس آ گئے. تیسری چیز گئی اس کے ساتھ جو وہاں باقی رہ گئی، وہ ہے اس کا اپنا عمل جو قبر میں اس کے ساتھ رہے گا. اب ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اپنی ہمیشہ کی جو زندگی ہے جو موت سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا اور انسان کو جس ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا، اس ٹھکانے اور اس انجام کی ابتدا قبر سے شروع ہو جاتی ہے. نیک عمل کیا انسان نے تو اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیتا اللہ تعالیٰ. جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے اور جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے اسے. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور خوشبو جنت سے آتی ہے. اور صبح و شام جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے اس پر پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ابھی تو تم قبر کے اندر ہو، عنقریب قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے بعد تمہیں اس مقام پر پہنچا دیا جائے گا. اس دن تک تم یہاں خوشی کے ساتھ آ. لیکن اگر ایک انسان بدعمل ہے یا اس کے پاس عمل ہی نہیں ہے، نیک اعمال اس کے پاس نہیں ہے، اس کی قبر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی قبر کو جہنم کی وادی بنا دیا جاتا ہے کہ وہ جہنم کا ایک گڑھا ہے. اس پر ایک اندھے بہرے کو مقرر کر دیا جاتا ہے جو ایک بڑے ہتھوڑے کو لے کر قیامت تک اسے ہتھوڑے سے مارتا رہتا ہے. اور وہ ہتھوڑا اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور اور مارنے والا بھی اتنا طاقتور کہ اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اس مار سے سامنا کیا جاتا ہے اس انسان کا جو قبر کے اندر بدعمل داخل ہوا ہے. تو یہ جو دولت کمائی اس نے، یا جو بلڈنگیں یہاں بنائی، یا جو گاڑیاں خریدی، یا جو پیسے دوڑ بھاگ کر کے جمع کرتا رہا حلال و حرام سے، کیا اس سے کام ہے؟ تو وہ انسان کا عقل نہیں ہے کہ جو چیز اس کے کام کی ہے اسے وہ نہیں تلاش کر رہا ہے، جو اس کے مطلب کی نہیں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اسی لیے ساری انسانیت میں اکثر بیشتر وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے جانور کہا ہے اور کہا کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے. جانور بنا فائدے کے کوئی کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. اسے اگر دکھایا جائے کہ یہ دانہ ہے تمہارے کھانے کے لیے تو آئے گا، لیکن خالی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی جائے تو اس کے قریب جھانکے گا بھی نہیں. اور اسی طرح انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ اکثریت ان کی ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا اور اکثرهم لا يعقلون. ان کے پاس دل تو ہیں لیکن دل سے وہ سوچ اور سمجھتے نہیں. ان کے پاس اکثریت کے پاس عقل ہی نہیں ہے
لیکن آپ دیکھیں کہ انتہائی شاطر انسان ہے، دنیا میں بڑا چالاک ہے، لیکن ایسی بھی کیا چالاکی کہ وہ دنیا کے لیے محنت مشقت کرے اور اتنا مال جمع کرے جو اس کے کسی کام کا نہیں۔ جیسے کوئی آدمی اس کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہو اور اس کا منہ پک جائے، نعوذ باللہ، یا اس کے حلق میں گردن میں کینسر ہو جائے، ایک لقمہ وہ گلے سے نہیں اتار سکتا، لیکن بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک، دولت کا انبار، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو پاگل نہیں تو کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ اکثریت یہ پاگلوں کی ہے جو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسی چیز جمع کرتے ہیں جس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور جو ان کو فائدہ دے گی اس سے یہ دوڑے بھاگے جا رہے ہیں، غفلت کا شکار ہیں، سو رہے ہیں، نہیں چاہیے ہم کو۔ اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ معاشرے میں سب سے زیادہ افضل انسان کون ہے، کون لوگ ہیں؟ آپ نے کہا جو سب سے زیادہ باخلاق ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ کہا اکثرہم للموت ذکرا، جو ان میں سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرنے والے ہیں، وَأَشَدُّهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ جو تیاری کرنے والے ہیں، جو یاد کرے گا وہی تیاری کرے گا، مجھے قبر میں اتارا جائے گا تو میں کیا لے کے جاؤں گا؟ میں دولت تو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بینک بیلنس تو یہاں رہے گا، زمین جائیداد اولاد بانٹ لے گی، مجھے کیا ملے گا؟ کہا وہ عقل مند ہے لوگ جو اپنی موت کو یاد کریں، اور یاد کر کے آپ بیٹھے نہیں رہیں، آپ تیاری کریں، پتہ کریں کہ مرنے کے بعد میری قبر جنت کیسے بنے گی، میں اپنے مال کو کیسے خرچ کروں اللہ کے راستے میں، اللہ کا فریضہ مجھ پر کیا کیا ہے میں اس کو ادا کروں، رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے اس کی میں پیروی کروں۔ جب انسان یہ کرے گا تو وہ عقل مند انسان ہے۔ اس کے بعد کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، ساری مخلوق میں چالاک لوگ صرف یہ ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آیا کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا اگر کوئی شخص اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس نے وصیت کی کہ میرا اتنا مال دنیا میں جتنے چالاک لوگ ہیں صرف ان کے اوپر خرچ کیا جائے، جتنے عقل مند ہیں ان کے اوپر، تو انہوں نے کہا کس کو دیا جائے وہ مال؟ کہا صرف اس کو دیا جائے گا جو اس دنیا سے بے رغبت ہے اور آخرت کے لیے کوشاں ہے، اپنی آخرت کے لیے اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے۔ کہا وہ ہے چالاک، باقی سب پاگل ہیں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے، کہا افسوس تمہارے اوپر کہ تم سب کتنے پاگل ہو، کہا تم جمع کرتے ہو وہ دولت جسے کھاؤ گے نہیں، پکاتے ہو وہ کھانا جسے استعمال نہیں کرو گے، بناتے ہو ایسا مکان جس میں خود نہیں رہو گے، جہاں تمہیں رہنا ہے وہ گھر بناتے نہیں، پاگل نہیں تو کیا ہو؟ یہ بات انہوں نے کہی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اکثریت کہاں جا رہی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں جو کچھ اس کے کام آئے گا ہمیں اس کی فکر یہاں کرنی چاہیے، اور وہ بھی ایک دو دن کی زندگی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ قبر کے اندر جب تک قیامت نہ قائم ہو ہم قبر کے اندر ہیں، قیامت قائم ہوئی حساب کتاب شروع ہو، اور 50,000 سال تک میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں۔
50,000 سال تک. اس 50,000 سال کے لیے ہمیں زیادہ سفر اس دنیا سے لے کے جانا ہے. وہاں پر آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے، کوئی نیکی تلاش نہیں کر سکتے، کسی سے مانگیں گے تو دے گا نہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت لے کے آئیں گے اور یقین آئیں گے، ان پہ تمہارے پاس تو بہت زیادہ ہے نا، اگر 2-4 دے دو گے تو تمہارا کیا نقصان ہے. ماں باپ سے مانگا جائے گا، وہ نہ دیں گے اولاد کو. بچوں سے مانگا جائے گا کہ وہ ماں باپ کو دے دیں. لا تملک نفس لنفس شیئا. وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی نفس کسی کے لیے مالک نہیں، اور کوئی نفس کسی کو کچھ نہیں دے گا. اس دن انبیاء علیہ السلام کا جو عالم ہوگا، نبی اکرم علیہ السلام نے بتایا کہ روز قیامت شفاعت کے لیے ایمان والے جائیں گے انبیاء علیہ السلام کے پاس. ہر نبی پیغمبر یہ کہے گا نفسی نفسی، آج میری جان بچ جائے میرے لیے بہت بڑی بات، تم لوگ میرے پاس بالکل مت آؤ، مجھ سے تم لوگ بات بھی نہیں کرنا. ہر نبی ایمان والوں سے یہ کہیں گے. اور کفار کے منہ پر تو تالے لگے ہوئے ہوں گے، وہ بات کرنے اور شکل دکھانے کے لائق نہ ہوں گے. ساری مخلوقات ایک ایک جانور اور چیونٹیوں تک ان کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. تو انبیاء علیہ السلام کا یہ عالم ہوگا. تو آپ اندازہ کیجیے کہ دوسروں کا کیا ہے. دوستوں اور بھائیوں، یہ زندگی 4 دن کی ہے. اس زندگی کو ہم اپنی آخرت کے لیے غنیمت جانیں. امام ابن رجب رحمہ اللہ نے نصیحتوں پر ایک کتاب لکھی ہے. انہوں نے لکھا، اس میں کہا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نیکوکار کو بھی دیتا ہے اور فاجر کو بھی دیتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دنیا میں کوئی نیک ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ساری دولت کافروں کے پاس ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو دیتا ہے. لیکن جو لوگ نیک ہیں اور عقل مند ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی دی ہوئی اس دولت کو اور اس زندگی اور عمر کو جو ہمیں اللہ نے دی ہے، وہ اس کو بنا لیتے ہیں ایک پل اور سواری جس سے وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. آخر جب زکوٰۃ دیتا ہے مسلمان تو اللہ کی دی ہوئی دولت ہی کو تو دیتا ہے وہ. اور جو بخیل ہوتا ہے یا جو فاسق ہوتا ہے مسلمان، کہتا نہیں زکوٰۃ نہیں دوں گا میں، صدقہ نہیں دوں گا میں. نہ اپنے جسم کی وہ زکوٰۃ نکالے گا نماز اور روزے کے ذریعے اور حج کے ذریعے، نہ اپنی دولت کی زکوٰۃ نکالے گا کہ پیسہ کم ہو جائے گا. لیکن جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی زکوٰۃ بھی نکالے گا جسمانی اور اپنے اموال کی بھی زکوٰۃ نکالے گا. پیسہ دیکھیے دونوں کے پاس ہے، ایک نے اس پیسے کے ذریعے سے جنت کو حاصل کر لیا اور دوسرا اس پیسے کو لے کے زندہ رہا، چھوڑ کے مر گیا، جہنم کما لیا. پیسہ ایک ہی دیکھیے، اس کے پاس بھی پیسہ اور اس کے پاس بھی پیسہ. ایک نے جنت کمائی، ایک نے جہنم کمائی. کہا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دی ہے آزمائش کے لیے، اس لیے نہیں دی ہمیں کہ ہم باندھ کے رکھیں، یا ہمیں اللہ نے عمر دی، زندگی دی، جوانی دی، اس لیے نہیں کہ ہم اس جوانی کا ناجائز یا غلط استعمال کریں.
یا لاپرواہی کی زندگی گزارے، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، پڑے ہیں تو پڑے ہیں، زندگی گزر رہی، ہم موت کے قریب دوڑتے جا رہے ہیں. نہیں، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ اس سے ہماری آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں. یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اس سے مجھے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ یہ عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ ہے کہ نقصان؟ اگر ہم اس طرح جیتے ہیں تو ہم عقل مند ہیں، اور نہیں تو دنیا میں پاگلوں کمی نہیں. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا کیا؟ کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ اچھا نبی نہیں آیا بھائی ہمارے زمانے میں، ارے نبی نہیں آیا تو کوئی اور غیر نبی آیا تھا بتانے والا. اسی لیے نبی نہیں کہا، اس نے کہا الم یاتکم نذیر. فرشتے کہیں گے جہنم کے اندر، جہنم میں جانے والوں سے کہ کیا کوئی تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، انکار نہیں کر سکتے. فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. ارے لوگ کہتے رہتے ہیں، وہ تو ہر دن ہم سنتے رہتے ہیں باتیں، کہانی ہے، یہ کہہ کہ اس کی اہمیت ہم نہیں دیتے. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور وہ ڈرانے والوں سے کہیں گے کہ تم لوگ تو بالکل جھوٹ بول رہے ہو، یہ باتیں کہانی ہم سنتے رہتے ہیں بڑے دنوں سے، بچپن سے ہم سنتے ہیں قیامت آئے گی، ہم نے تو آج تک قیامت نہیں دیکھی. بھائی انبیاء علیہ السلام کے دشمن تیار ہو گئے، انہوں نے یہی باتیں تو کہی. ارے بھائی یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے میں بھی انبیاء آئے، وہی کہانی سنا رہے تھے، وہ کوئی نئی بات بتا نہیں رہے آپ لوگوں کو. یہ وہی باتیں ہیں، یہ باتیں جہنم والے دنیا میں کہہ رہے تھے، اور جب وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ یہی بات وہاں کہیں گے. لیکن وہ کہیں گے ہاں ڈرانے والے آئے تھے، ہم نے جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی. پتہ چلا جو آپ کو نصیحت کرے اور آپ اس کی بات نہ مانیں، نہ اس کی نصیحت پہ آپ عمل کریں، تو آپ اپنے لیے جہنم کو دعوت دے کے تیار کر رہے ہیں. آگے اللہ نے کیا بتایا؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ یہ کہیں گے جہنم میں کہ اگر ہم بات سنتے، کہنا مانتے، او نعقل، یا ہم عقل استعمال کرتے، تو آج ہم جہنم والوں میں نہ پہنچتے. پتہ چلا کہ کہنا نہ ماننا، سمجھانے والوں کی بات کو قبول نہ کرنا اور عقل بھی استعمال نہ کرنا، یہ ان پاگلوں کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بتایا قبر میں پہنچنے کے بعد کہا، آپ نے بتایا جب انسان قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے اور پھر حساب کتاب، فرشتے آئے، منکر نکیر، سوال جواب ہو گیا، اس کے بعد کا مرحلہ آپ نے ذکر کیا. یؤتی الرجل من قبل رأسه، قبر میں اسے عذاب آ جاتا ہے اس کے سر کی طرف سے کہ اس کو عذاب دیا جائے. فتأتیہ الصلاۃ، تو نماز آ جاتی ہے اس طرف آڑے رکاوٹ بن کر کے اور کہتی ہے نہیں تم اسے میری طرف سے عذاب نہیں دے سکتے، اور اس عذاب کو روکنے کا سبب بن جاتی ہے وہ. اس کے بعد وہ عذاب وہاں سے ہٹ جاتا ہے سر کی طرف سے، اس کے سامنے سے
یا دائیں طرف سے آتا ہے کہ اب اس کو عذاب سے جلائے. فَتَأْتِيهِ تِلَاوَتُهُ الْقُرْآنِ، تو قرآن کی جو تلاوت وہ کر رہا تھا دنیا میں، تلاوت قرآن اس کے عذاب کے لیے رکاوٹ بن کر کے آ جاتی ہے. اس کے بعد وہ عذاب وہاں سے ہٹ گیا، وہ پیر کی طرف چلا گیا. اب وہ پیر سے عذاب دینے کے لیے شروعات کرنا چاہ رہا ہے، جس کو وہاں مقرر کیا گیا ہے. فَتَأْتِيهِ الصَّدَقَةُ، جو صدقات و خیرات اس نے کیے ہوتے ہیں وہ صدقہ پیر کی طرف آتا ہے اور عذاب کو وہاں روک دیتا ہے کہ نہیں، تم عذاب نہیں دے سکتے اس کو. دوستو اور بھائیو، بڑی عبرت کی بات ہے، پیغام ہم سب کے لیے کہ اگر ہم قبر کے اندر عذاب سے نجات چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، تو ہم ان 3 کاموں کی پابندی کریں: نماز کی، قرآن کی اور صدقات و خیرات کی. اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، قرآن ہی نہیں پڑھیں گے، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ نہیں کریں گے اس کے بندوں پر، تو قبر کے اندر ہمارا بچاؤ کیسے ہوگا؟ ہمارے گھر والے آئیں گے نہیں. بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 چیزیں قبر میں جنازے کے ساتھ جاتی ہیں، قبر کے باہر جنازے تک: اہل و عیال، دوست اور یار، اور اس کے بعد مال و دولت. اور تیسری چیز اس کا عمل. 2 واپس آ گئے، فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل قبر میں باقی رہ جاتا ہے. اچھا کیا تو اچھا بدلا، برا کیا تو برا بدلا. اس لیے ہمیں اعمال صالحہ کی پابندی کرنی ہے، اور خاص طور سے ان 5 نمازوں کی پابندی ہم اپنی زندگی کے لیے ایسا جز بنا لیں کہ گویا ہم سانس لیتے ہیں، سانس کے بغیر نہیں جی سکتے. پانی پیے بغیر انسان نہیں جی سکتا. بالکل اسی طرح ہم بنا لیں کہ نماز کے بغیر میں نہیں جی سکتا. کہ انسان کا کوئی کام چھوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، ٹرین چھوٹ گئی، سفر ملتوی ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا اس کا، لیکن ہماری نماز کا نقصان نہیں. ہم اس کی پابندی کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنائے جو اس زمین پر عقل و شعور کے ساتھ جیتے ہیں، اور نمازوں کی بالخصوص پابندی کرنے کی توفیق دے، اور باقی تمام نیک اعمال کے اندر سبقت لے جانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد. دوستو اور بھائیو، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے: لِكُلِّ قَرْنٍ مِّنْ أُمَّتِي سَابِقٌ، کہ میری امت کے اندر ہر طبقے میں، ہر صدی کے اندر سبقت لے جانے والے پیدا ہوتے رہے. اور یہ حدیث دوسرے ایک الفاظ سے بھی، لفظ سے بھی آئی ہوئی ہے: فی کل قرن من امتی سابقون، میری امت کے ہر طبقے میں سباقین موجود ہوں. اس حدیث میں یقیناً پیشین گوئی ہے، بشارت ہے کہ امت میں خیر ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے. لا یدری اولہ خیر ام آخرہ،
کہ جب بارش کے قطرات اترتے ہیں یہ نہیں جانا جا سکتا کہ پہلی جو بارش ہوئی ہے شروع کے قطرات کی اس میں زیادہ برکت اور زیادہ فائدہ رہا ہے مخلوقات کے لیے، یا جو آخری بارش ہوئی اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان میں نیکوکاروں کی بڑی کثرت تھی، ہم یہ نہ سمجھیں کہ بعد میں آنے والی نسلوں میں سارے لوگ بدکار ہو جائیں گے، سارے لوگ لاپرواہ ہو جائیں گے، سارے لوگ دین سے غافل رہیں گے۔ نہیں، ہر زمانے میں امت میں آگے بڑھنے والے نیکوکار، دین کی خدمت کرنے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے تیار ہوتے رہیں گے، لیکن دین کی قربانیاں تو بہت لوگ دیں گے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو عظیم مقامات اللہ نے تیار کیے ہیں آخرت میں، اور دنیا میں جو بڑے بڑے کام اللہ نے پیدا کیے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، ان کاموں میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ فلاں آدمی نے اتنے قرآن چھپوا کے بٹوا دیے، فلاں شخص نے اتنا یتیم خانہ بنوایا، فلاں آدمی نے اتنے اسپتال بنوا دیے اور لوگوں کا علاج ہو رہا ہے مفت، فلاں نے اتنی مسجد بنوا دی، مدرسہ ایک نے بنوا دیا، یہ اسکول چل رہا ہے، یہ کالج بنا دیا۔ دنیا میں نیک کام کرنے والے تو بہت ہیں لوگ، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم بھی تو وہ کام کر سکتے تھے۔ ہمیں یہ سوچنا، اس لیے ہر امت میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکوکاروں کی بہت بڑی تعداد آئے گی، ہر صدی میں ہوگی۔ تو ہم لوگ بڑے بڑے کام کی طرف، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھیں، کوشش کریں، اس میں لگے رہیں، تاکہ ہمارا شمار بھی اللہ کے یہاں ان سابقین میں ہو۔ یہ حدیث مجھے ابھی یاد آئی، جب خطبے کے لیے میں آیا ابھی تو مسجد میں نے دیکھا صرف چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید لوگوں نے، بڑی عجیب بات ہے، میں اس کو بیان کروں، مجھے خراب لگ رہا ہے کہ کیا لوگوں نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا، یا لوگوں نے مسجدوں کو رمضان کے بعد خیرباد کہہ دیا، یا جمعہ کی ان کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، اس کے بعد پہلے خطبے میں کچھ لوگ بڑھتے گئے، دوسرے خطبے میں اب اتنی تعداد ہے ماشاءاللہ۔ اگر آپ خطبے کے اندر شروع وقت سے آئیں گے اور آخر وقت تک رہیں گے، اور آپ اس کے بعد جمعہ پڑھ کے جائیں گے، تو آپ کے ذہن میں کچھ معلومات، کچھ فائدہ آپ کو ملے گا۔ آدھا خطبہ آپ سنیں گے، چوتھائی سنیں گے، آپ کو پتہ نہیں کچھ کہا تو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کہے گا۔ کوئی آپ سے پوچھے گا، اس کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ اور خطبہ حقیقت میں سننا آپ کو ایسے چاہیے کہ آپ اسے یاد کریں، اور آپ جہاں جائیں، جب کوئی موقع ہے آپ لوگوں کو بتائیں کہ آج ہم نے ایک حدیث سنی، آج ہم نے ایک آیت سنی قرآن کی، اللہ نے یہ فرمایا ہے، انسانوں کو خطاب کیا ہے، ایسے کرنا ہے، تب تو خطبہ وغیرہ سننے کا فائدہ ہے۔ ورنہ ایک رسم ہے، لوگ دوڑے دوڑے آئے، دوڑے دوڑے گئے، کس لیے دوڑایا گیا، کس لیے بھگایا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمیں رسم نہیں پوری کرنی، ہمیں ایک عبادت کرنا ہے، اس طریقے سے ہم جمعہ میں آئیں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة وعلى الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.